وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر درس کا نمبر 2161 آیت نمبر 24. آج کا موضوع مجرم اور ظالم کون. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی خدا کی ہدایت ہے. وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سامنے کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 24. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے، جو عمل تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. سامعین اکرام، قیامت کے دن کا نقشہ ہے، اور ایک نقطہ تو اس میں یہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں اور سوچیں، ظالم کا لفظ ہے قیل للظالمین. اب ظالم کون ہے؟ اچھا، قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. یہ عمل کا تذکرہ ہے، جو عمل تم کرتے تھے. اور میں آپ کی یعنی آسانی کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بنیاد یعنی اس کی بیس ایک یقین ہوتا ہے. یہ بھی بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان دنیا میں اس وقت جو بھی انسان موجود ہیں، ہر انسان ایک یقین رکھتا ہے اور وہ زندگی اس یقین کے مطابق گزار رہا ہے. اچھا، ہم لوگوں کا یقین ہے دنیا پر یقین ہے.
پیسوں پر یقین ہے، سونا چاندی عہدے اور ظاہری جو بھی ہمارے ہیں ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں اور جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، یہی ہمارا مقصود حیات ہے، اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ یعنی اپنے ظاہر کو پھر ظاہر کے ساتھ جو بھی ہم سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، رشتے ناتے، اور یہ بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ وہ، یہ میرے اتنے پیسے ہیں، یہ میرے اتنے ایسٹس ہیں، اور یہ میرا گھر گاڑی، اور یہ میرا عہدہ، اور یہ میرا سٹیٹس معاشرے میں نا، اس کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے۔ یہ ایک تو عارضی چیز ہے اور ایک امتحان ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ آپ کا میڈیکل کالج کے فائنل ایگزام دے رہا ہے، اب فائنل پیپر ہے اس کے، تو وہ فائنل پیپر تو ایک مقصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ڈگری مل جائے، تاکہ وہ امتحان دے اور ڈاکٹر بن جائے۔ اور تو اب وہ امتحان گاہ میں بیٹھے رہنا یا امتحان گاہ میں موجود چیزوں سے دل لگا لینا، اور جس کام کے لیے آپ امتحان گاہ میں آئے ہیں، اگر وہی آپ کا بیٹا یا جو بھی ہے، آپ کا عزیز لڑکا لڑکی جو بھی ہے، اگر وہ امتحان دینے سے انکار کر دے فائنل ایگزام میں، اور ساری جتنے سال گزارے ہیں، میرے خیال سے 12 سال اور 3-4 سال کا کورس ہوتا ہے میڈیکل کا، جتنا بھی ہوتا ہے، تو 12 اور 4 16، اب وہ بچہ یا بچی جو ہے تو وہ امتحان نہیں دے رہی، وہ اس امتحان کو جس یعنی کمرے امتحان میں جو بیٹھی ہے، یہ ذرا دیکھیں، میں کہانیاں نہیں بیان کر رہا، حقیقت ہے یہ، وہ یعنی جو ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں، وہ ذرا تھوڑا سا ڈیکوریٹڈ ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، اور کوئی اور ادھر ادھر نا بڑا ہال ہے، عام نارمل ایگزامینیشن ہال نہیں ہے، تو وہ بچہ بجائے جا کے بیٹھے اور امتحان دے، وہ ادھر کھانے پینے کی چیزوں میں، یہ دہی بڑے ہیں، یہ گول گپے ہیں، اور یہ سموسے پکوڑے، اور یہ گرما گرم چائے اور کافی، اس میں دل لگا لیتا ہے کہ یار 3 گھنٹے کے لیے ہیں، یا تو چیزیں مفت مل رہی ہیں۔ اس امتحان گاہ میں ایک فرض ہے، ایک دیکھیں مثال ہے، فرض کر لیں ساری چیزیں مفت مل رہی ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں، کھانا اب پینا، یہ وہ، اب یہ 2-4 دوست بن گئے آپس میں، 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، یا 3 لڑکے ہیں، ہوتا ہے نا یونیورسٹی میں تو ایسا مخلوط وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو آیا پہلے یار گول گپے کھاتے ہیں، یہ بڑی چٹنی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کا پانی بڑا کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اس کے حافظہ، پھر اس کے بعد دہی بڑے کھا لیں گے۔ تو گول گپوں کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے، وہاں جا کے پھر جا کے بیٹھ گئے دہی بلوں کی، پھر چائے اور سموسے جو ہے، تو 3 گھنٹے ایسی گزار کے وہ چلے گئے، امتحان کا تو سوچا نہیں۔ دیکھیں ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ہم امتحان نہیں دے رہے، زندگی ایک تو ہم یعنی یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، یہ ایک امتحان ہے، میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی تکسبون کا لفظ ہے نا، ما کنتم ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو زندگی تم نے کھانے پینے میں اڑا دی اب اس کا مزہ چکھو۔ یہاں آ کے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے، دنیا سے ہمارا ذہن ہی نہیں ہٹتا۔ بیگم صاحبہ ہاؤس وائف ہیں، بس شوہر کو دیکھتی رہتی ہیں، تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، بڑا ظلم کر رہے ہو، اور تم نے مجھے جوڑے نہیں دلائے، اور تم مجھے ہر سال زیور نہیں دلاتے، مثال کے طور پہ اس کرو، یعنی ایک خاتون خانہ کی بات نہیں ہے،
یہ ساری جہان کی عورتوں ہوں یا مرد ہوں، سب دنیا ہی کی سوچوں میں غرق ہیں. صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، ہم لوگ دنیا میں غرق ہیں، محو دنیا ہے. تو پھر آخرت کی تو آپ نے سوچی، آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان کے ساتھ، میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، مئی کا مہینہ 6 تاریخ. تو کھالے پیلے جیلے، عام طور پہ یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، مزے اڑاؤ، مزے کرو، مزے اڑاؤ، عیش کرو. عیش کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو. عیش، بڑا عیش کیا، بڑے مزے کیے، بڑے مزے آیا. یہ آپ کی سوچ ہے کہ دنیا کو تو آپ نے کھیل کود کا سامان بنا لیا ہے. لہو و لعب، اللہ نے فرمایا نا، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. لعب و لہو دوسری جگہ ہے، کھیل تماشا. آخرت کی اگر سوچ نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کھیل تماشا ہے. یہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. اس پر نہ بیگم آپ کی ہے، نہ شوہر، نہ بچے، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور یہ ایک امتحان تھا، آپ نے اسے اس کی جگہ سمجھ لیا، عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا دنیا کو. دیکھیں کتنے اتنے اچھے گھر بناتے ہیں آپ لوگ، کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا بس اسی میں خرچ کرتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھے گھر نہ بنائیں، جس کی استطاعت ہو وہ بنائیں، لیکن آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنا، یہ تو بہت بڑا آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں ظالم اللہ تعالیٰ نے ظالم کس کو قرار دیا ہے؟ جو ہدایت الہی سے منہ موڑ لے، آخرت کا انکار کر دے اور دنیا کو اپنا مدعا بنا لے اور اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن کے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے. دیکھیں مذاق کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں ویسے ہی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر آپ سے جو مخاطب ہوں، میرا مقصد صرف خیر خواہی ہے اور آپ کو توجہ دلانا ہے کہ آپ جنت کے راستے پر چلیں. ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. جنت کا راستہ قربانی کا راستہ ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جنت کا راستہ جو ہے وہ قربانی کا راستہ ہے. مال اور جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں، خرچ کریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، دنیا کے پیچھے مت پڑیں، دنیا کے لالچی نہ بنے، آخرت کی لالچ کرے. جنت کی لالچ کی جانی چاہیے کیونکہ جنت میں ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود جنت میں ہے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں عمل کی بات ہے. جو تم کرتے تھے، اور میں نے آپ کو یہ نقطہ بتایا اللہ کی عطا سے کہ ہم میں سے جو بھی ہے جس کا نام انسان ہے، مرد ہو یا عورت، ہم سب ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہم یا تو اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں.
یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا کام، نیک کام، نیکی کب شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں. نیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو جان لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اور اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے، یعنی اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ اعمال شروع کر دیں. آپ کی نیکیاں اب شروع ہوں گی جب آپ اللہ کی طرف رخ پھیر لیں گے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. اب آپ نیکیوں کے راستے پر ہیں. دیکھیں یہ بات بڑی غور طلب ہے، اس پہ غور کریں. ایک ہے راستہ نیکی کا اور وہ صراط مستقیم ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر عمل، ہر نیک عمل بظاہر جو ہے وہ باطل ہے. آپ تو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، آپ کی منزل تو اللہ نہیں ہے، آپ تو شیطان کے راستے پر ہیں. شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے اور آپ ظالم ہیں. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا. ایک تو یقین کی بات، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے ٹوٹلی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تو دل اور نگاہ دونوں دنیا پر ہیں. آپ دیکھ لیں، ہمارا دل میں بھی دنیا ہے، نگاہ بھی دنیا پر ہے. یہ بڑا اچھا مکان ہے، یہ بڑی اچھی کار ہے، یہ بڑی اچھی عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ لڑکے ہیں، یہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ میرا کاروبار، کارخانہ، اور بس اسی میں آپ کی نگاہیں اسی پر ہیں آپ کی. تو اس بات پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جب ظالم جائیں گے، ایک تو انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، یعنی یہ ظالم بھی ہے اور مجرم بھی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں. میں آپ کو لے جاتا ہوں اللہ کی عطا سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 تک کہ آپ مجرم کی حیثیت سے اگر آپ گئے. دیکھیں مجرم، ظالم مجرم بھی ہے. ہر مجرم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اس نے ایک جرم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عطا سے. دنیا میں آ کے اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا، دنیا کو منزل بنا لیا، آخرت کو بھلا دیا، آپ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت بڑے مجرم ہیں. تفصیل آتی رہتی ہے پھر بھی کریں گے. تو مجرم اور ظالم ایک ہی چیز ہے. ہر مجرم ظالم، ہر ظالم مجرم. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. اب 49 نمبر آیت میں سورہ ابراہیم کی کیا ہے؟ تم دیکھو گے، اس روز مجرموں کو دیکھو گے، مقرنین یومئذ، تَرَى الْمُجْرِمِينَ یومئذ مقرنین فی الاسفاد، کہ زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں. خذوہ، یہ دوسری آیت ہے نا، خذوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جائے گا مجرموں کو. ظاہر ہے یہ تو قیامت کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ جانتا ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے اور وہ جانتا بھی ہے. تو تَرَى الْمُجْرِمِينَ یومئذ مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے. تو اب جب زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے تو
اب آئیے اپنی 24 نمبر آیت جو کہ سورہ زمر کی ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب. اب ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ قیامت کے دن آگ کے برے عذاب سے اپنے چہرے کو روک رہا ہوگا. تھوڑا سا یہ منظر کشی میں کر دوں، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے زنجیروں سے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور قیمتی چیز جو ہے وہ جسم میں چہرہ ہے، یعنی جو مرکزی انسان کے بدن میں جو مرکز ہے وہ چہرہ ہے ظاہر، یعنی اچھا. اب جب آگ یہ ظالموں کے سامنے وہ شعلوں کے لپٹے جو ہے وہ آئیں گے اور وہ برا عذاب آئے گا، تو یہ ہاتھ پاؤں تو جکڑے ہوں گے، تو یہ اپنا چہرہ اس سے بچا رہا ہوگا، ادھر ادھر ہو رہا ہوگا. ظاہر ہل جل تو سکتا ہے آدمی، زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی ہل تو سکتا ہے، وہ اپنے چہرہ تو آزاد ہوگا، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تو وہ اپنے چہرے کو آگ کے لپٹوں سے یا جو بھی عذاب ہے، سوء العذاب کا لفظ ہے، برے عذاب سے بچا رہا ہوگا. یہ کیفیت ہے سامعین کرام ظالم کی. ہم لوگ ظالم ہیں. میں اس لیے دیکھیں لگی لپٹی میں آپ کو نہیں کہتا، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تو ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم خوشخبری سناؤ، تم آسانیاں دو. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن وہ مومنوں کے لیے ہے. یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو. لیکن یہاں تو ظالم کی بات ہو رہی ہے. ظالم کے لیے تو کوئی خیر کا خانہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یا تو ظالموں کی بات ہو رہی ہے یا تو مجرموں کی بات ہو رہی ہے. ظالم کے لیے تو آگ ہے. اور میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں سارے، وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ظالم. اب میں آپ کو دیکھیں، میں اصرار کر رہا ہوں اس بات پہ کہ آپ اپنے متعلق اپنے اوپر ایک فتویٰ لگائیں، اپنا احتساب کریں. آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آیا آپ کی منزل اللہ ہے؟ آیا آپ کی ترجیح آخرت ہے؟ کیا آپ کو عذاب النار پر، آگ کے عذاب پر یقین ہے، کامل یقین؟ کیا آپ کو جنت پر یقین ہے؟ کیا آپ نے منزل اللہ کو بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر ہیں؟ یہ فیصلہ، یہ فتویٰ آپ نے خود اپنے اوپر لگانا ہے. اگر آپ ظالم ہیں تو پھر یہ حالت ہوگی، لیکن اگر آپ مومن ہیں تو پھر جو ہے آپ کے لیے آسانیاں ہیں، آپ کے لیے جنت ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر آپ ظالم ہیں، ظالم کے میں نے بتا دیا آپ کو، دھوکے میں نہ آئیں، کسی واعظ کی خوشخبریوں پر یقین نہ کریں. یہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا ہے کہ ہمارا زیادہ تر جو ہے واعظین جو ہیں ہمیں خوشخبریاں دیتے ہیں، اور میں بس فیس بک پہ بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں حقیقت حال کوئی نہیں بتاتا. جو اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی اس اندازے میں سنتا نہیں ہوں. یہ تو میرے شیخ کی فیض ہے، کرم ہے، ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں. شیخ مولانا عبد الرحیم رحمہ اللہ، تو ان کی جو درس ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اور پھر اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو دیکھیں، قرآن کو بیان کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظالم اپنے چہرے سے آگ کو ہٹانے کے لیے بےتاب ہوگا. تو میں کون ہوں جو آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ فکر نہ کرو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، جیسے مرضی چاہے زندگی گزارو، کھاؤ پیو عیش کرو، تم جنتی ہو، تم حضور کے امتی ہو. یہ غلط فہمیاں دل سے نکال لیں. ہم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے نہ ایمان قبول کیا ہے. دین اسلام ہم نے، اول تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین اسلام ہے کیا، قرآن کیوں آیا ہے.
رسول کیوں آئے ہیں، رسول کی دعوت کیا ہے، میں کون ہوں نہیں جانتے ہم، میری منزل کیا ہے نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے۔ ہم نے تو دیکھیں ایک راستہ اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ دنیا کا راستہ ہے، دنیا کے لیے جینا مرنا ہمارا دنیا کے لیے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں، اور یہ حال ہوگا ظالموں کا۔ اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں، ظالم اگر آپ نہیں ہیں تو یہ حال آپ کا نہیں ہے، یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی میں تسلی دے دوں آپ کو۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، جزائے اعمال پر، اور دنیا کو ایک امتحان گاہ تصور کرتے ہیں، اور ہر لمحہ آپ کا یاد الہی میں گزرتا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جیسے کہ آیت نمبر 17-18 میں ہے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اب میں خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے، آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، لیکن کرنا کیا ہے آپ نے؟ اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ، سرکش طاغوتی قوتوں سے اجتناب کرنا ہے، ان کی بندگی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اس وقت تو ہم طاغوت کے پیروکار ہیں، ہم سب کے سب مسلمان۔ بہرحال میں تو جنتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہاں پہ ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا آپ نے، آپ کے لیے اب خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے داعی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے یعنی بہت اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ خاوندان عقل ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر سورہ ابراہیم کی جو میں نے آپ کو 49 نمبر، تَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے اس روز مجرموں کو کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، تارکول مطلب جلتا ہے نا، اور وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر آگ کے شعلے چھائے جا رہے ہوں گے۔ تو لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ ما کسبت، دیکھیں پھر وہی سورہ زمر ما کانوا تکسبون، ذوقوا ما کنتم تکسبون، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 24 میں، اور یہاں آیت نمبر 51 سورہ ابراہیم کی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اس دن ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، دوسری جگہ آیت، اس دن ظلم نہیں ہوگا کہ نیکوکار اور مجرم برابر کر دیے جائیں گے، یعنی گناہگاروں کو بھی، یعنی مجرموں کو اور ظالموں کو اور منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے اور مومنوں کو بھی جنت میں ڈال دے۔ ایسا ہم سوچتے ہیں، ہماری روش مجرمانہ، ہماری روش کافرانہ، ہماری روش منافقانہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنے ذہنوں میں، ایک تو ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اگر گئے تو جنت میں جائیں گے۔ آپ کے عمران خان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں دوزخ میں گیا تو وہاں مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ عمران خان کون ہے؟ آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے، آپ نے اس کے ڈبے ووٹوں سے بھر دیے،
تو وہ کہتا ہے میں اگر جہنم میں گیا، اول تو جاؤں گا نہیں، اگر گیا تو جہنم کی آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی. یہ اس کا خیال ہے، یہ ہمارا بھی خیال ہے. چند ایک غوطے مار لیں گے پھر چلے جائیں گے جنت میں، یہ ہمارا خیال ہے. یہ باطل ہے. ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.